بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کے حساب سے سبق نمبر 7 اور ہماری پڑھائی کے حساب سے سبق نمبر 10، جس کا نام بوڑھی کاکی ہے اور اس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ حدیث مبارکہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور مومن نہیں ہو سکتے، یہاں کامل مکمل مومن مراد ہے، اور کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اسے کرنے لگو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، عام کرو۔ تو بھائی جنت کا داخلہ یہ موقوف ہے ایمان پر، اور کامل ایمان موقوف ہے اپنے آپس میں محبت پر، اور آپس میں محبت پیدا کرنے والی چیز وہ سلام کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ اس سے سلام کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا۔ یعنی جنت میں وہ جائے گا جو مومن ہوگا، کافر نہیں ہوگا، اور مومن کامل مکمل مومن وہ ہوگا جو آپس میں محبت کرے گا، سب سے محبت کرے گا، اور آپس میں محبت پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے اور جو ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، وہ ہے سلام کرنا۔ تو بھائی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سب ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، چاہے جسے جانتے ہوں اسے بھی، اور چاہے جسے نہ جانتے ہوں اسے بھی۔ سب کو اللہ کرے کہ ہماری عادت بن جائے کہ ہم سب کو سلام کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے لیکچر کے حاصلات تعلم یہ ہیں: اپنی گفتگو میں احساس، جذبے اور تاثر کے حوالے سے شدت اور زیر و بم کا لحاظ کر سکیں، یہ انشاءاللہ میں آگے بتاتا ہوں۔ نمبر 2، افسانے کی تعریف جان سکیں۔ نمبر 3، ناول اور افسانے میں فرق کر سکیں۔ نمبر 4، اردو کے چند مشہور ناول اور افسانہ نگاروں کے نام جان سکیں۔ سوال نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں، لیکن ذرا ٹھہریے، اس سے پہلے ایک وضاحت ذرا ضروری ہے کہ عبارت خوانی یعنی ریڈنگ وہ کیسے کی جاتی ہے، اس انداز پر کہ اس میں احساس، جذبہ، تاثر، زیر و بم کا لحاظ کیا جا سکے۔ مطلب جو بات عبارت میں لکھی ہوئی ہے وہ اس کا احساس جو اس کا پڑھنے والا ہے وہ بھی کرے، اور اس کے انداز میں بھی وہ احساس جھلکے، اس کے انداز سے جو عبارت میں جذبہ ہے وہ جذبہ پڑھنے والے کے بھی انداز سے جھلکے، اور ایسی جو اس میں ایک تاثر ہے وہ بھی پڑھنے والے کے، جو تحریر میں تاثر ہے وہ پڑھنے والے کے انداز سے جھلکے، اور اسی لحاظ سے کہیں آواز پست ہو، کہیں آواز بلند ہو، جس کو زیر و بم کہا جاتا ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ۔ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھ کر کیسے کوئی کسی عبارت کی، کسی جو ہے نا وہ میٹر کی ریڈنگ کی جاتی ہے، عبارت خوانی کی جاتی ہے، تو اس کی مثال کے طور پر ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ چلیے اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، پھر سوال نمبر 7 حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے اردو نثر کو جو خستگی بخشی تو ایسی کہ اس کا کرارا پن آج بھی اسی طرح باقی ہے۔ فسانہ آزاد ایک ٹکڑا۔ میاں آزاد نواب کی ڈیوڑی پر آئے، آداب بجا لائے، اتنے میں ایک چوبدار برہنہ سر پریشان و مستر لپکتا ہوا آیا، خداوند بڑا غضب ہو گیا۔
کیا کہوں کیا کہوں، سب کا رنگ فخر کہ خدائی خیر کرے۔ نواب کا کلیجہ دہل گیا، میاں کچھ منہ سے بولو، سر سے کھیلو، آخر کیا آفت آئی، کچھ معلوم تو ہو۔ چوبدار نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جان بخشی ہو تو عرض کروں۔ بٹیر سب اڑ گئے۔ نواب نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، سب؟ ارے سب اڑ گئے؟ ہائے میرے سب شکن کو جو ڈھونڈ لائے، ہزار نقدہ نق گنوائے، اس وقت میں جیتے جی مر مٹا۔ ارے بھائی ابھی ابھی سانڈنی سواروں کو حکم دو کہ 5 کوسی دورہ کریں، جہاں سب شکن ملیں انہیں سمجھا بجھا کر لے ہی آئیں۔ ایک مصاحب نے کہا، خداوند سمجھانا کیسا، وہ بھی کوئی آدمی ہے کہ سمجھ جائے گا؟ جانور لاکھ پڑے پھر جانور ہے۔ نواب نے کہا، ان پر جوتے پڑیں۔ لیو صاحب ہم تو اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں، یہ بات کاٹتا ہے۔ اس سب شکن کو تم ایسے گدھوں سے زیادہ تمیز ہے؟ ایک مصاحب نے کہا، حق ہے حضور، وہ تو عربی سمجھ لیتا ہے۔ دوسرے بولے خداوند اس کو قرآن کے کئی پارے یاد ہیں۔ تیسرے نے کہا، قسم ہے پنجتن پاک کی، میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ چوتھے بولے، ایک دن ہنس رہا تھا۔ نواب صاحب کو ان کل باتوں کا یقین آ گیا، اس مصاحب بیچارے کی گدی پر 2-4 گدے پڑ گئے۔ بٹیر کیا اڑ گئے، نواب صاحب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، آنکھوں سے اشک جاری، ٹپ ٹپ آنسو، کلیجہ بلیوں اچھل رہا ہے، چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ہائے میرا سب شکن، پیارا سب شکن، اگر دانستم از روز ازل داغ جدائی را، نمی کردم بدل روشن چراغ آشنائی را۔ مجھے تو اس سے عشق ہو گیا تھا جی، میں تو اس کی بانکی ادا پر جان دیتا تھا۔ ہے کس بانک پن سے جھپٹ کر لات دیتا تھا کہ پالی تھر تھرا اٹھتی تھی۔ اور اس کی بساط ہی کیا تھی، مجھولا جانور لیکن بلا کا کسبل۔ اور قسم ہے سب شکن ہی کی کہ اس کی خوبیاں تو آج مجھ پر کھلی، یہ تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ حقانی جانور ہے، صورت بٹیر کی، سیرت فقراء کی۔ اور ایک پنڈت نے مجھ سے کہا تھا کہ کیا جانیے کیسی کھنڈت ہو گئی، نہیں تو اس کا بڑا درجہ تھا، اب سنا کہ نماز بھی پڑھتا تھا۔ ایک مصاحب نے کہا، حضور کو یاد ہوگا کہ رمضان شریف کے مہینے میں اس نے دن کے وقت دانہ تک نہ چھوا۔ حضور سمجھے تھے کہ بوندا ہو گیا، مگر میں تاڑ گیا کہ پابند صوم و صلات ہے۔ ویڈیو آپ نے دیکھ لی اور اسے سن لیا۔ اب سوال نمبر 7 کے ذیل میں جو عبارت دی گئی ہے، یہاں پر سبق ہی کی عبارت ہے، تو وہ اب آپ پڑھیں گے اور آپ اسی طرح یعنی احساس، جذبے، تاثر و زیر و بم کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے میں پڑھواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی، چونکہ یہ سبق جو ہم نے پڑھا یہ ایک افسانہ تھا، اس لیے اس سبق کے آخر میں، مشق کے آخر میں افسانے کی تعریف بھی دی ہوئی ہے۔ اگر آپ صفحہ نمبر 66 دیکھیں گے کتاب میں، صفحہ نمبر 66، تو وہاں ایک اسٹار بنا ہوا ہے، ستارہ بنا ہوا ہے، وہاں پر یہ تعریف افسانے کی لکھی ہوئی ہے۔ تو چلیے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ افسانہ جس کو شارٹ اسٹوری بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد نثر میں ایک مختصر سادہ قصہ ہے جس میں زندگی کے ایک پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہو۔ اردو میں مختصر افسانہ انگریزی زبان و ادب کے وسیلے سے آیا۔ اردو میں افسانہ نہیں ہوتا تھا پہلے، انگریزی انگلش لٹریچر سے اردو میں افسانہ آیا ہے، جس نے بھی پہلی دفعہ اسے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اولین لکھنے والوں افسانہ نگاروں میں اردو کے منشی پریم چند بھی ہیں۔ تو اور افسانے کی تعریف میں کیا بات آئی، یہ شارٹ اسٹوری ہوتی ہے،
مختصر ہوتی ہے، زندگی کے صرف کسی ایک پہلو کو بیان اس میں کیا جاتا ہے، اور جو ہے سادہ زبان ہوتی ہے اس کی، شارٹ اسٹوری ہوتی ہے، اس کی زبان سادہ ہوتی ہے، زندگی کے کسی ایک پہلو کو اس میں بے نقاب کیا گیا ہو، یعنی واضح کیا گیا ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو ایک مجلس میں، بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اسے آپ ایک مجلس میں، ایک بیٹھک میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ افسانے کی تعریف میں یہ شامل ہے کہ اس کو آپ ایک مجلس میں پڑھ سکیں، یہ عمومی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ افسانے کی تعریف ہو گئی۔ اچھا جی، پہلے ہم ناول کی تعریف پڑھ چکے ہیں اور آج ہم نے افسانے کی تعریف پڑھی۔ دونوں ہی کہانیاں ہوتی ہیں، دونوں ہی اسٹوریز ہوتی ہیں اردو میں۔ تو اب ان میں فرق کیا ہے؟ تو یہ فرق تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ تعریف دیکھ لیں پہلے۔ ناول سے مراد سادہ زبان میں ایک ایسی بیانیہ کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ تو مزید بات یہ ہے کہ پلاٹ، منظر نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری اس کے بنیادی عناصر ہیں۔ اس پہ ہم تفصیل سے کلاس میں بات کر چکے ہیں۔ یہاں جو میرا زور ہے صرف وہ اس پر ہے کہ یہ بیانیہ کہانی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھیے میں نے اس کو سفید رنگ سے واضح بھی کر دیا، بیانیہ کہانی ہوتی ہے، لانگ اسٹوری ہوتی ہے ناول۔ اچھا، افسانے کی تعریف دیکھیں جو ابھی ہم نے پڑھی، دوبارہ دیکھ لیں۔ افسانہ جس کو شارٹ اسٹوری بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد نثر میں ایک مختصر سادہ قصہ ہے جس میں زندگی کے ایک پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہو۔ مزید یہ کہ اردو میں مختصر افسانہ انگریزی زبان و ادب کے وسیلے سے آیا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے، یہاں فوکس کس بات پر ہے؟ مختصر سادہ قصہ۔ یہ شارٹ اسٹوری ہوتی ہے افسانہ، اور ناول لانگ اسٹوری ہوتی ہے۔ یہ بظاہر بنیادی فرق ہے، اس کو ذہن میں بٹھائیے۔ اردو کے چند ناول نگار، ان کے نام دیکھ لیجئے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہیں، رتن ناتھ سرشار ہیں، عبدالحلیم شرر ہیں، منشی پریم چند ہیں، شوکت صدیقی ہیں، مرزا ہادی رسوا ہیں، سجاد ظہیر ہیں، راشد الخیری ہیں، نسیم حجازی ہیں، ممتاز مفتی ہیں، انتظار حسین ہیں، اشتیاق احمد ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں، عمیرہ احمد ہیں، نمرہ احمد ہیں، فرحت اشتیاق ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اردو کے مشہور چند نام ہیں، اور بھی ہوں گے۔ اب چند افسانہ نگار اردو کے، ان کے نام دیکھ لیجئے۔ منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، کرشن چندر، غلام عباس، مرزا ادیب، انتظار حسین، قدرت اللہ شہاب، اشفاق احمد، ممتاز مفتی، منشا یاد، شوکت صدیقی، احمد ندیم قاسمی، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، قرۃ العین حیدر، بانو قدسیہ۔ کچھ نام آپ کو ناول نگاروں میں بھی نظر آئے ہوں گے اور یہاں پہ بھی۔ تو بعض جو ادیب ہوتے ہیں وہ ناولز بھی لکھتے ہیں اور افسانے بھی لکھتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
ہوم ورک نوٹ فرما لیں، افسانے کی تعریف ذہن نشین کر لیجئے، یاد کر لیجئے، کیونکہ ایک سوال اس طرح کی تعریفوں کے حوالے سے امتحان میں پرچے میں اردو کے آتا ہے۔ تو افسانے کی تعریف ذہن نشین کر لیجئے، اور دوسرے نمبر پر ناول اور افسانے کا فرق ذہن میں بٹھائیے۔ ٹھیک ہے، یہ دو کام کر لیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج کا لیکچر اب ختم ہوا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔